السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک جی بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ جس طرح گلوبل وارمنگ پاکستان سمیت پوری دنیا کو افیکٹ کر رہی ہے، اس گلوبل وارمنگ کے انوائرمنٹ میں اب ہمارے پاس بڑے لمیٹڈ سے جو نا آپشن رہ گئے ہیں۔ لمیٹڈ آپشن مین کہ پاکستان کے پاس پہلے ہی بہت لمیٹڈ ریسورسز ہیں۔ اب ہمارے پاس جسٹ یہ آپشن ہے کہ ہم نے یہ جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں، یا تو ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم یہ جو لٹیرے ہیں، وڈیرے ہیں، سیاستدان ہیں، بیوروکریٹس ہیں، اور جو بھی لوگ پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، ایک تو ہمارے پاس آپشن یہ ہے کہ ہم خاموشی سے انہیں پاکستان کو لوٹنے دیں، پاکستان کے جو لمیٹڈ سے ریسورسز ہیں ان پہ وہ قابض رہیں اور وہ کھاتے پیتے رہیں، غریب بندہ اسی طرح بیچارہ قسم پرسی کی زندگی گزارتا رہے۔ ایک تو آپشن یہ ہے کہ ہم یہ ریسورسز کوئی ڈسٹربنس کریٹ کیے بغیر انہیں کھانے دیں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ یہ جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں ہم خود بطور قوم اس کی حفاظت کریں، اور یہ پیسہ گلوبل وارمنگ کے جو افیکٹس ہیں ان کو بیٹ کرنے کے لیے یوز کیا جائے۔ ہمارے حفاظتی اقدامات جو نہ کیے جائیں، بند باندھے جائیں، ڈیمز بنائے جائیں، اور اس ٹائپ کی بہت سی جو چیزیں ہیں وہ کی جائیں۔ تو اب یہ میرا خیال ہے کہ آپشن 1 جو ہے کہ ہم خاموشی سے یہ ریسورسز لوگوں کو کھانے دیں، یہ ختم ہو گیا۔ اگر سٹل ہم نے اس آپشن کو یوز کیا تو یاد رکھیے گا کہ بہت بڑی تباہی ہے، کیونکہ گلوبل وارمنگ جس طرح درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہر آئے دن یہ بہت برے جو افیکٹ جو ہے نا یورپ میں پچھلے 20 سالوں کا آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے تقریباً 1.5 لاکھ بندہ صرف لو لگنے سے فوت ہو گیا۔ افریقہ اور ایشین کنٹریز ہیں، اس میں تعداد دیکھ لیں، بہت زیادہ اس میں تعداد ہے جو صرف لو لگنے سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ لوگ ختم ہو گئے۔ اسی طرح سیلاب کا حوالے سے 2010 میں سیلاب آیا پاکستان میں، آپ نے دیکھا کتنے لوگ افیکٹ ہوئے۔ ابھی سیلاب آیا، کتنے لوگ، 3 کروڑ سے بڑھ گیا کام، 3 کروڑ سے زیادہ لوگ جو نا افیکٹ ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو اثرات آ رہے ہیں اتنی زیادہ تیزی کے ساتھ، ان کو روکنا امپاسبل ہے وداؤٹ ریسورسز، اور اگر انہیں نہ روکا گیا، ریسورسز ہم نے ان جگہوں پہ نہ لگائے، تو یاد رکھیے گا بہت بڑی قحط سالی ہمارا انتظار کر رہی ہے، بہت بڑی طوفانی بارشیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، سیلاب ہمارا انتظار کر رہے ہیں، غذائی قلت ہو جائے گی بہت زیادہ، ٹھیک ہے، جو اول تو خشک سالی کی وجہ سے پیدا ہی نہیں ہوں گی، جو پیدا ہوں گی انہیں سیلاب لے جائے، کیونکہ گلیشیئرز بڑی تیزی کے ساتھ پگھل رہے ہیں درجہ حرارت کی وجہ سے۔ تو ان تمام چیلنجز کو، ان تمام انسانی آفات کو صرف ہمارے پاس ایک آپشن ہے کہ ہم پاکستان کے ایک پائی کی حفاظت کریں، صرف یہ نہ کہیں بلکہ ہم اسے بطور ذمہ داری، ہماری اس ذمہ داری کے طور پہ مارک کریں کہ جہاں ہم نے اپنی اسٹڈی کو ٹائم دینا ہے، جہاں پہ ہم نے اپنے کاروبار کو ٹائم دینا ہے، اپنی جاب کو ٹائم دینا ہے، زندگی کے دوسرے پہلوؤں کو ٹائم دینا ہے، وہاں پہ ہماری قومی، ملی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم نے کسی بھی شخص کو، خواہ وہ ہمارا اپنا ہے، خواہ وہ غیر ہے، خواہ وہ پولیٹیشین ہے، خواہ وہ بیوروکریٹس ہے، کوئی بھی ہے، خواہ وہ دفتر میں ہے، خواہ وہ گلی محلے یا اپنے گھر میں ہے، کسی بھی بندے کو پاکستان کے ریسورسز نہیں کھانے دینے۔ یاد رکھیے گا، اگر ہم نے آج خاموشی اختیار کی تو اس کا جو خمیازہ ہے ہماری اولادوں ہمیں بھی بھگتنا پڑے گا۔ جس طرح ایک چھوٹی سی جھلک آپ نے جنوبی پنجاب میں ابھی حالیہ سیلاب کے دوران دیکھ رہے ہیں، بلوچستان میں دیکھنے میں چیزیں مل رہی ہیں، خیبر پختونخوا میں مل رہی ہیں، سندھ میں مل رہی ہیں، کس طرح لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، لوگوں کے بچے بیچارے جو نہ پانی میں بہہ گئے، لوگوں کے جانور بہہ گئے، ہر چیز وہ بالکل زمین پہ آ گئے، سڑک پہ آ گئے۔ اللہ نہ کرے پاکستان کا 75% تو ابھی بھی سیلاب کی زد میں ہے، جس پنجاب باقی ہے، اور پنجاب کے بھی کچھ جو نا وہ علاقے۔ اگر آج بھی ہم نے اجتماعی سوچ کو ڈیولپ نہ کیا تو پھر تباہی کو ہم نہیں روک سکتے۔ لہٰذا میری یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے اس میسج کو آپ اپنے تمام دوستوں کے ساتھ بڑے افیکٹو وے میں
آپ لوگ موٹیویشنل وے میں آپ یہ میسیج میرا ان تک پہنچائیں، اور سب سے ریکویسٹ کریں کہ وہ حکمت کے ساتھ جتنا وہ کر سکتا ہے وہ اپنے تائیں اس چیز کو انشور کرے کہ اس نے پاکستان کے ریسورسز کی حفاظت کرنی ہے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔